بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت رکھ دیا گیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات، احادیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، اعلیٰ مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم ظریفیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے ظالم لوگوں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بار بار حوادث کا سامنا کرنا پڑا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استعلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے زیادہ سفید، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے یاقوت میں 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا اور اس دن اللہ تعالیٰ کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رقت و زاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل و استلام کو گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ حجر اسود کے رنگ سے متعلق احادیث میں جو وارد ہے اس کا بیان ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ حجر اسود کے رنگ کا کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناع نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرایا گیا۔ دوسری مرتبہ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ شریف میں رکھے جواہرات غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کی موجودہ دور میں
جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ ہجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال ہجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ کا طواف کرنے والے صرف اس کے خالی جگہ کو چھومتے استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو سنبرین حسن، جس کا تعلق بھی 3 قبیلے سے ہی تھا، نے ہجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس ہجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کر دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصلی ہجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل ہجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے ہجر اسود پر آگ لگائی تو ہجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونککہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرقیابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تیسری بار سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اسے اپنے کلہاڑے سے ہجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھنونی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی ہجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں رہ گئی۔ چوتھی بار سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں ہجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ 5ویں مرتبہ اس طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے ہجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور سے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ 6ٹھی بار سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے ہجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ ہجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 606 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب ہجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی
جہاں اس کو رکھا جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے سے مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ 696 میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ فضائل حجر اسود بزبان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کو گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا چنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 965۔ امام ترمذی نے اس سے حسن اور امام حاکم نے 664 صحیح قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1250۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارہ بھی کافی ہے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور حجر اسود کو چومنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی ویورز، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔